نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الاسلام چینل کے پروگرام پیام بیداری میں ہوں آپ کا میزبان ادریس اظہر، اور آج ہمارا عنوان ہے مقصد تخلیق انسان، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت انسان کو پیدا کیوں کیا، انسانی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں۔ تو قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسانی تخلیق کا مقصد اور ان سے پہلے جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا۔ ایک تو مقصد ہوا عبادت کرنا، اور دوسرے ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھے کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے موت و حیات کو اس لیے بنایا، یعنی زندگی کو اس لیے بنایا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نیکیوں کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بنایا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے۔ تو قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہوئی، قرآن مجید سے یہ ہمیں درس ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کی کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا، چاہے وہ ایک حقیر سے حقیر مخلوق کیوں نہ ہو، ایک معمولی سے معمولی مخلوق کیوں نہ ہو، وہ اس کا تعلق زندوں سے ہو یا اس کا تعلق مردوں سے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بھی ایک خاص مقصد کے لیے بنایا، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام حیات پہ عمل کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال اور ایسے اخلاق کو اپنانا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور ایسے اعمال اور ایسے اخلاق اور ایسے افعال سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اور ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے کہ دیکھے کہ کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بنایا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو حضرات و خواتین، آئیے اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو کیوں بنایا ہے، اور اس مقصد کو سمجھ کر پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم عازم سفر ہوں، ہم تہیہ کریں، نیت کریں، ارادہ کریں، عزم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم آج سے ہی اس مقصد کی بجا آوری کے لیے انشاءاللہ العزیز اس کی رحمت اور توفیق سے کوشش کریں گے، اور موت تک، آخری سانس تک اس مقصد کے ساتھ چمٹے رہیں گے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور سارے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دیکھتے رہیے الاسلام چینل پہ، پروگرام پہ ہمیں بیداری۔ اللہ حافظ۔